السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 877۔ یہ بھی سلسلہ وار سبق ہے معراج کا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلے یہ کہ پہلے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے آسمان کے سارے فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک ہوں۔ اجازت مل گئی۔ اب دوسرے آسمان پر تشریف لائے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو دوسرے آسمان پر بھی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان دونوں کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، ان دونوں نے حضرات نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح وبالنبی صالح، مرحبا مرحبا، بہترین بھائی، بہترین نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ ہو لیے، تیسرے آسمان میں تشریف لے گئے۔ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، بہت ہی خوبصورت تھے، حسن و جمال کا بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور یہ آسمانی کعبہ ہے، یہاں مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے یہ زمین والا کعبہ ہے، اور اسی کے اوپر بیت معمور ہے۔ فرشتوں کا قبلہ ہے یہ۔ روزانہ فرشتے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس نے طواف کر لیا اب قیامت تک جو ہے ان کی باری نہیں آئے گی، اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ بالکل کعبے کے اوپر ہے۔ بیت معمور سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو سیدھی بیت اللہ پر گرے گی، بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز اوپر چڑھائی جائے تو سیدھی بیت معمور پر جائے گی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح، بہترین بیٹا، صالح بیٹا اور صالح نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آسمانوں سے گزر رہا تھا اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھی تو بہت فرشتوں نے مجھے کہا کہ پیارے نبی آپ پچھنا ضرور لگوانا، پچھنا ضرور لگوانا، پچھنا حجامہ کہتے ہیں۔ یہ وہاں آسمانوں پر فرشتوں نے کہا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ مجھے تقریباً اکثر فرشتوں نے کہا کہ یا محمد علیک بالحجامہ، پچھنا لگوانا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی امت کو بھی کہنا پچھنا لگائیں۔ ہمارے ماحول میں پچھنا لگانے کا ماحول نہیں ہے، یہ سنت چھٹی ہوئی ہے۔ اب یہ کراچی وغیرہ میں کی تدبیر شروع ہوئی ہے، ہندوستان میں تو ابھی اتنی شروع نہیں ہوئی۔ عربوں کے اندر پچھنا لگانے کا بہت عام رواج ہے۔ یہ آسمانوں پر
معراج والے سفر میں سارے فرشتوں نے کہا ہے، اس لیے اس سنت کا بھی اہتمام کریں۔ اب پشنا کیسے لگایا جاتا ہے، کیا تدبیر ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ لوگ جو کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہیں گے، وہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ کس طریقے سے تدبیر ہوتی ہے کیا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ آج میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھو میں نے اتنا پڑھا تو اللہ تعالی سارے آسمان کے دروازے کھل گئے میرے لیے، اور اللہ نظر رحمت سے دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں جو دعا مانگوں گا اللہ دعا بھی قبول کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں۔ اچھا آپ پڑھو گے تو آپ کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، آپ لیٹے لیٹے پڑھو گے تو بھی یہی فضیلت ہے، اس گھبرانا مت، اس میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس خالی پڑھ لینا کافی ہے۔ اسلام کی حالت میں یقین کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو عافیت کے ساتھ، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما۔ اور اے اللہ قرآن تیرا دسترخوان ہے، اس تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔